السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں عشق مزاجی بائیکاٹ ویلنٹائن ڈے پارٹ 4 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پیٹ پیچھے ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلود کرتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بد نگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا، روزے عیسیاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں، اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر کی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیت بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ مشکات المصابیح میں ہے، حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلن مروی ہے، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ لعنت فرماتا ہے، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن جان بوجھ کر دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576، حدیث 3125۔ سنن ابو داؤد میں ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ ابو داؤد کتاب النکاح جلد 2 صفحہ نمبر 309، حدیث نمبر 2113۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو زخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہے۔ ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی۔ مسلم کتاب اللباس والزینت صفحہ 1177، حدیث نمبر 125۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے
بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ معظم کبیر جلد 20 صفحہ نمبر 211 حدیث 486۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حضرت مکی شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب الزواجر عن تکرفل کبائر میں ارشاد فرماتے ہیں، بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ علماء کرام نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ عہد کرے کہ ایسی نافرمانی کا ارتکاب کبھی نہیں کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صدق دل سے توبہ کرے۔ پس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا۔ اور اصاف اور نائلہ کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا تو اللہ نے ان دونوں کا چہرہ مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ ویلنٹائن ڈے والے دن اجنبی مرد و عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور جو آپس میں تحفے دیے اور لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ یعنی عاشق و معشوق ناجائز محبت میں گرفتار آپس میں ایک دوسرے کو جو تحفے دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کلی طور پر اس دن کا بائیکاٹ کریں، اس دن کو اپنے لیے گناہ ڈے نہ بنائے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ کیا پیار کرنا گناہ ہے؟ کئی لڑکے اور لڑکیوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا پیار کرنا گناہ ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جو پیار کا طریقہ اس زمانے میں رائج ہے وہ گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ابھی جس پیار کا بازار گرم ہے اس کی شروعات ہی غلط طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک لڑکا جس نے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے سپنوں کی رانی تلاش کرنی ہے، اور ایک لڑکی جسے اپنے سپنوں کا راجکمار کی تلاش ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں دوڑانی ہوں گی، اور جب تک وہ نظر آئے گا تب تک ہم گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوں گے۔ جس سے نکاح کرنا حرام نہیں، اسے دیکھنا جائز نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ پیار کی گاڑی شروع ہونے سے پہلے ہی گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو شروعات تھی، پھر آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر دل کی بات بتائی جاتی ہے، یعنی پرپوز کیا جاتا ہے، اس سے بھی پہلے باتیں کی جاتی ہے اور ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے سامنے والا یا والی خوش امپریس ہو جائے۔ یہ سب گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، اگر کسی کو ایسا پیار ہوا
کہ اچانک کسی پر نظر پڑ گئی اور اپنا دل کھو بیٹھا تو اب اسے چاہیے کہ نکاح کی کوشش کرے اور کامیابی نہ ملے تو صبر کرے۔ گناہوں بھرے مراحل، اسٹیپس یعنی پرپوز کرنا، تحفے دینا، امپریس کرنے کے لیے کرتب دکھانا وغیرہ کے بجائے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے اور جائز طریقے سے پیار کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔